السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے صرف 10 منٹ لوں گا، بریک کا ٹائم ہے، آپ لوگ میرا خیال ہے کافی تھک گئے ہیں۔ حضرت مفتی انعام صاحب ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود ہوں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ان سے پوچھتے رہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ اچھا، حج کے مسائل جب سنے جاتے ہیں نا تو لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، جیسے جیسے یہ کرتے ہیں ویسے ویسے کرتے رہیے گا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اسلام میں وہ پہلا حج تھا جو اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہے۔ تو کیسے ہوا؟ کتنے آرام سے، جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے بھی ویسے ہی کر لیا۔ تو اس لیے لوگ کچھ، میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں لوگ کچھ پریشان سے ہو رہے ہیں، کیا کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کس مشکل میں پھنس جائیں گے ہم۔ تو مفتی انعام صاحب کے ماشاءاللہ 19واں حج ہوگا آپ کا، 19واں یا 20واں حج ہوگا، تو وہ بہت ایکسپرٹ ہیں۔ حج کا فلسفہ کیا ہے 5-10 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، ہم ڈارون کی تھیوری کے قائل نہیں ہیں کہ ہم بندر سے بنے ہیں، اس پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ سائنس اس بارے میں مذہب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ ایوالو ہو کے ہم وجود میں آئے ہیں۔ انسانی آنکھ، ناک، کان خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے سامنے یہاں گلاس رکھا ہوا ہو اور بیان کے دوران میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے، تو آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ کیا خیال ہے؟ یہ حق رکھتے ہیں نا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے توڑا نہیں ہے بھائی، بیان کے دوران غلطی سے ہاتھ لگا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا۔ آپ میری بات مان لیں گے، ٹھیک ہے بھائی، ہو جاتا ہے بعض دفعہ بیان کے دوران خطیب کو جوش آتا ہے اور وہ گلاس توڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا، میں نے اٹھا کے جوڑ دیا، سمت بانڈ لگا کے، ایلفی لگا کے، آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتفاق سے جڑ گیا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ لوگ شریک ہوں گے نا، بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں 10 منٹ میں بات کمپلیٹ کروں گا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا، میں کہہ سکتا ہوں میں نے جوڑا نہیں ہے، خود بخود جڑ گیا ہے، حسن اتفاق ہے، بائی چانس ایسا ہو گیا، یہ کہہ سکتا ہوں میں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اس سے ایک سادہ سا اصول ہمیں پتہ چلا، چیزیں بائی چانس ٹوٹتی ہیں، جڑتی، اب آپ جملہ ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے، یہ فل ان دا بلینکس، یہ کیا جا رہی نہیں ہے کہنے میں، کیا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو بھائی جڑتی نہیں ہے خود بخود۔ گلاس کا جڑنا اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا انسان کا جڑنا۔ 2 آنکھیں ادھر کھوپڑی میں جا کے فٹ ہوئی ہیں سیدھا، 2 کان ادھر جا کے فٹ ہوئے، دل ہمارا سینے میں فٹ ہوا، پورا ہمارا جو مغز ہے وہ کھوپڑی کے اندر فٹ ہو گیا۔ اتنی پیچیدہ مشین، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے۔ کیا اس کیمرے کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ایوالو ہو کے یا آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے؟ تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے وجود میں آ گئی ہے آٹومیٹیکلی؟ تو یہ بہت بڑی پھینکی ہے ڈارون نے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہو۔ اس نے بھی کوئی فیکٹ کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا، حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ایک بات کی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو۔ تو اس شاید کو ہم نے پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے ایسا اس پہ یقین کر لیا ہے کہ 100% ایسا ہی ہوا ہوگا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم خدا کے ماننے والوں میں حج وہی کرتا ہے جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے۔ جس کو خدا کے وجود کا یقین نہیں ہے تو وہ کیوں حج کرے گا بھائی؟ وہ اس کے لیے تو اللہ ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا گھر کیا اور منی کیا اور عرفات کیا، یہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اب خدا کو ماننے والے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں، بس ایسے مانتے ہیں کہ ہے، کیا کریں، ہے تو کیا کریں بھائی۔ بہت سے ایسے لامذہب لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم گاڈ پہ بلیو رکھتے ہیں، اس کائنات کو کسی نے بنایا۔ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھیں تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس نظام کو چلایا ہے۔ لیکن اللہ ایسے ماننے والوں کو مانتا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں۔ والد صاحب آپ کو کوئی کام کہتے ہیں، آپ کرتے نہیں ہیں۔ آپ آئی ڈی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جی، یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں۔
تو جمشید صاحب بولیں گے بیٹا ایسے تکلف کی ضرورت کیا ہے جب تم میری ایک بات مانتے نہیں ہو, آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام میرے نام کے ساتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو یہ خام خواہ میں تکلف کہ یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ میری والدہ ہیں, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کے ماننے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیسے انگریزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پرابلم ہو کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ, کہتے ہیں نا, گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. اب آگے گاڈ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ گاڈ کہتے ہیں زنا حرام ہے, بدکاری حرام ہے. انگریز مانتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں جاؤ, کہتے ہیں ہماری انڈیویجول لائف ہے, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم جو چاہیں کریں. گاڈ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے, گورا مانتا ہے اس کو؟ اگر نہیں کہیں گے نا سب لوگ تو مجھے ذرا خوشی ہوگی. جی بالکل. گاڈ کہتا ہے کہ لا تقل لہما افن, بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. گورا کہتا ہے اف تو دور کی بات, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے وہ, ٹینشن ہی ختم کرو بھائی. گاڈ اس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ گاڈ تو کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. تو گورے کا بھی گاڈ سے ایک رشتہ ہے جو نہ ہونے کے برابر. نہ وہ شراب کو حرام کہتا ہے, نہ وہ بدکاری کو حرام کہتا ہے, نہ وہ فیملی سسٹم کو اس کی کوئی ویلیو ہے ان کی نظر میں. چچا خالو پھپھا کا لفظ ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں, پورے رشتے ہی مارکیٹ سے. ان کی مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو, رشتے نہیں ملیں گے. تو اللہ جو ہے اسلام کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں دین دیا, دین برحق دیا, اس میں دو چیزوں کا نام ہے اسلام. کہ آپ کا ریلیشن, یعنی اسلام کو اگر آسان لفظوں میں ایکسپلین کیا جائے تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن شپ. اسلام نام ہے ریلیشن کو قائم کرنے کا, کہ آپ انڈیویجول نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ کو پیدا کرنے میں کسی کا ارادہ ہے, پھر آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو پالنے میں آپ کے ماں باپ نے مدد کی ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا, اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک پانی سے بنایا اور دو خاندان دے دیے تمہیں, ایک ددیال اور ایک ننیال اور ایک سسرال. یہ اللہ نے سسرال کا تذکرہ کیا, اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہتے ہوئے, لیکن فجعلہ نسبا, ایک نسب والا خاندان اور ایک بلوغت کے بعد سسرال والا خاندان. تو یہ ریلیشن ہے خاندان کا, اور ایک ریلیشن ہے خالق اور مخلوق کا. تو اسلام دو چیزوں کا نام ہے کہ اپنا رشتہ اللہ سے بھی مضبوط کرو اور مخلوق سے بھی مضبوط کرو. مخلوق سے ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے, ایسے گوروں کی طرح ہوائی باتیں نہیں کی ہے, ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس, خام خواہ کے فضول نعرے ہوائی جس کا کوئی نہ سر نہ پاؤں. آپ انگریزوں سے پوچھیں کہ ویمن رائٹس کیا ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہر خاتون سے آپ اچھے طریقے سے بات کریں, کسی سے آپ دل آزاری نہ کریں. بھائی ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ بھائی سب چوری نہ کریں اور کسی پہ ظلم نہ کریں. لیکن اگر آپ اسلام سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں تو اسلام کہے گا کس خاتون کی بات کر رہے ہو. بھائی ماں کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں, بیٹی کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں, بہن کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں. بیٹی کے رائٹ کیا ہیں؟ آپ اپنی وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. انگریزوں میں یہ حق ہے, مغربی دنیا میں حق ہے کہ آپ بیٹی کو وراثت نہ دینا چاہیں تو آپ کا یہ رائٹ ہے. اسلام میں کیا ہے کہ بھئی آپ بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. تو رائٹ کس میں زیادہ ہوئے؟ اسلام میں زیادہ ہوئے نا. تو ایک ایک رائٹ کی ڈیٹیل بیان کی ہے, ماں کے حقوق, بیوی کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بہن کے حقوق. اسی طرح اسلام میں خالق کے بھی کچھ حقوق ہیں. صرف اوہ مائی